अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। कल्ला इन्नहा तज़किरा, अल्लाह ताला ने बता दिया इस अल्लाह के कलाम को तुम ऐसे ही समझते हो, ये तो एक नसीहत है, एक याद दहानी है। किसके लिए? कौन? फमन शाअ ज़करा, जो कोई चाहे इससे याद दहानी ले, ये हर एक के लिए है, जो कोई चाहे इसकी तरफ आना। पूरी इंसानियत के लिए पैगाम है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, सिर्फ मस्जिद में बैठे हुए इमाम के लिए नहीं है, हर एक के लिए इसमें नसीहत है, हर एक के लिए इसमें याद दहानी। जिसने हासिल करनी, जो चाहे, जो ना चाहे तो फिर उसके लिए कुछ नहीं। फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर, अल्लाह ताला ने फरमा दिया सूरह इंसान में, जो चाहे मान ला, जो चाहे ना लाए, जो ना माने। तो अगर कबूल करेगा तो उसके लिए बेहतर होगा, क्योंकि इसमें इंसान को वो सारी चीजें बता दी गई हैं जो उसकी इस जिंदगी की भी कामयाबी का नुस्खा है और अगली भी। हम सोचते ना सिर्फ जन्नत का, इस जिंदगी की भी कामयाबी का, क्योंकि जन्नत का रास्ता इस जिंदगी को भी अच्छा कर देता है। फी सुहुफ मुकर्रमा, ये मामूली चीज नहीं, ये तो सहीफों में है जो इज्जत वाले हैं, मुकर्रम है, सहीफे बाइज्जत कलाम है अल्लाह के यहाँ, ये रब्बुल आलमीन का कलाम है और लौहे महफूज में, तो इसकी बड़ी कदरो मंजिलत है। अब इस और क्या है, मरफूआत मुतहरा। अब ये लोग तो अपने आप को गनी समझते थे ना, इससे जो भी अपने आप को गनी समझता है तो वो ये सोचे कि ये है क्या चीज, तुम जानते भी हो ये तो बहुत बुलंद चीज है और बहुत पाकीज़ा है। कुछ लोग अपने आप को खुद ही पाकीज़ा समझते हैं। अल्लाह ताला ने कहा तुम अपनी पाकीज़गी कहते हो, ये कलाम है पाकीज़ा। वो कहते हैं हमें क्या जरूरत है, हम पहले से ही पाक नहीं है, हम क्या करते हैं ऐसा, को बुरा करते हैं जो हम कुरान सीखे। हमने क्या किया, हम तो अच्छे भले तो हैं, नेक तो हैं, नमाज नहीं पढ़ते क्या हम, और कुछ तो फिर बगैर नमाज के ही अपने आप को बहुत नेक समझते हैं। तो कुछ नमाज पढ़ के सोचते हैं कि हम बस साबिकून अव्वलून है, अब इसके बाद कोई चीज की जरूरत नहीं, हम पाक तो हैं, पाकीज़ा तो हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया तुम पाक नहीं, ये कलाम पाक है, तुम बुलंद नहीं हो, तुम कोई, ये कलाम है जो बुलंद है, तुम्हें इसकी जरूरत है। ये वो है जो बाइज्जत सहीफों में है, और किसके हाथों में, बिअयदी सफरा, हाथों में लिखने वालों के, यानी फरिश्तों के। और वो फरिश्ते कहाँ से लिखते हैं, लौहे महफूज से कॉपी करते हैं अपने पास, वो लिखने वाले फरिश्ते हैं, उन फरिश्तों ने लिखा, फिर वहां से जिब्राईल अलैहिस्सलाम को मिलता है। फिर देखिए दुनिया में सहाबा ने इसको लिखा, वो भी यानी क्या उनकी शान है और क्या उनकी इज्जत है। अगर फरिश्तों को लिया जाए तब भी उनके बारे में बात, उनका ज्यादा राजे यही है कि फरिश्ते ही यहाँ पे मुराद हैं, उनके बारे में उनकी सिफत बताई गई, किराम बरारा, वो कैसे है, मुअज्जज हैं, नेक है वो। बरारा पहले आगे आएगा अबरार, लेकिन बरारा भी जमा है और अबरार भी जमा है। अब बरारा मगर जमा है, अबरार में कमी, कम का माना है, और ये भी जमा है लेकिन इसमें बहुत ज्यादा होने का माना है, यानी वो सारे के सारे ही बहुत नेक हैं, जितने फरिश्ते हैं जो ये इसको लिखते हैं। यानी अल्लाह के यहाँ भी इसकी वैल्यू देखो कि ये बहुत बुलंद है, ये पाकीज़ा कलाम है। अल्लाह ताला के यहाँ ऐसे फरिश्तों इसको लिख रहे हैं जो बहुत ऑनरेबल हैं, बहुत नेक है। और देखिए इन फरिश्तों के साथ कौन होगा कयामत में, आपको पता है ऐसे किराम बरारा के साथ कौन होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कुरान को पढ़े और उसकी महारत हासिल करे वो इन किराम बरारा के साथ होगा। सोचिए इतना बड़ा मकाम होगा उसका। तो अब समझ आई कि यहाँ पे पता चला कि इस कुरान की वैल्यू क्या है, और इस कुरान के जरिए क्या होता है, तज़किया।
اس کا مطلب ہے ہم نے قرآن کو کس لیے سیکھنا ہے، کیا مقصد ہونا چاہیے ہمارا قرآن کو سیکھنے کا؟ تزکیہ، ہماری صفائی ہو جائے، ہم نصیحت پکڑ لیں، تذکیر بار بار یہ ہمیں ریمائنڈ کرائے تو ہمارا اندر سے ہماری صفائی ہوتی جائے. یہ سرٹیفکیٹ کے لیے نہ ہو، یہ نمبروں کے لیے نہ ہو، یہ کسی اور چیز کے لیے نہ ہو، یہ اپنے تزکیے کے لیے سیکھنا ہے. اور تزکیہ نہ ہوا تو پھر کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے. اور ہمیں یہ پتا چلا کہ اس قرآن کو اللہ تعالی نے کتنا شان والا بنایا ہے. یہ وہ کلام ہے جو اللہ کے نزدیک بھی وہاں پہ بڑی معزز صحیفوں میں لکھا ہوا ہے. اس کی بڑی قدر و قیمت ہے، یہ اعلیٰ مرتبہ ہے، فرشتوں کے پاک ہاتھوں میں ہے. اور سفرہ سے مراد لکھنے والے بھی ہیں، اور سفیر بھی اسی سے ہے. یعنی جو لوگوں میں سفیر ہوتا ہے نا، ایمبیسڈر، ہم اپنا سفیر بنا کے کہیں بھیجتے ہیں، تو یہ فرشتے اللہ کی طرف سے وہی لے کر آتے ہیں، یہ اللہ کے سفیر ہیں. یہ بھی بڑی شان والے ہیں. اس کا مطلب سارے فرشتوں میں ان فرشتوں کا مقام بہت ہی کوئی خاص ہی ان کا سٹیٹس ہوگا، ورنہ تو سارے ہی فرشتے، کون سے فرشتے کوئی گناہ تو نہیں کرتے ہیں نا. لیکن ان کا اللہ تعالیٰ نے چونکہ خاص طور پہ بتایا، اس کا مطلب ہے کہ ان کا کوئی ایسا مقام ہوگا جو باقی فرشتوں سے بہت اعلیٰ بلند ہو. اس کے بعد اب آپ بتائیے کہ اس قرآن کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہونا چاہیے، ہمارا کیسا سلوک ہونا چاہیے. فزیکلی اگر ہم دیکھیں تو فزیکلی بھی اس قرآن کی ہمیں تعظیم کرنی چاہیے. اس کو ایسے ہی زمین پہ نہ رکھ دیں، اس کو ایسے ہی کہیں پھینکا ہوا نہ رکھ دیں. اس کی بڑی عزت کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے ہاں بھی اس کی بہت عزت ہے. دوسرے، عزت صرف فزیکلی نہیں ہوتی. عزت صرف یہ نہیں ہوتی کہ ہم نے اس کو اتنی عزت دے دی کہ اتنا ہی اوپر رکھ دی کہ کبھی اترے گا ہی نہیں اس شیلف سے، اس الماری سے کبھی اترنا ہی نہیں ہے، یہ میری عزت ہے. یہ عزت نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اس کو فزیکل عزت تو دے دی، لیکن اصل مقام تو دل میں ہوتا ہے. دل میں آپ کے اس کا کیا مقام ہے، یہ پتا چلے گا اس بات سے کہ آپ اس کو کتنی توجہ دیتی ہیں، کتنا وقت دیتی ہیں. جتنا آپ اس کلام کو وقت دیں گے، یہ بھی ان ریٹرن اتنا ہی آپ کو دے گا. جتنا آپ اس سے بچا بچا کے رکھیں گے اپنا وقت، یہ بھی آپ کو اتنا نہیں دے گا. یہ ہمارا کیا کام ہے، ہم کیا کرتے ہیں اکثر، ہمارا اس کے ساتھ رویہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو بنا رکھا ہے صرف یا تو ایسی چیز کہ جس کی رمضان میں ہم نے تلاوت کر لی اور اس کے بعد کوئی سمجھ نہیں ہے کہ کیا پڑھا. دیکھیے رمضان میں پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے، کوئی اس کے بعد اس کو کوئی اہمیت نہیں دی کہ کیا پڑھا کیا سنا. رمضان کے بعد پھر پوائنٹ 0 پہ پہنچ گئے کہ سب برابر ہو گیا. یا دوسری بڑا کامن دیکھا گیا، کوئی بھی ایونٹ سٹارٹ کرنا ہوتا ہے نا، تو اس سے پہلے 2 منٹ کی تلاوت کر لی جائے گی. اب اس تلاوت کو بھی لوگ اتنا بھاری سمجھتے ہیں کہ ہائے ہائے تلاوت بھی شروع ہوئی، اب پروگرام شروع ہونا چاہیے. اس میں بیچاری عورتوں کے لیے تو بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بیچاریاں انہوں نے دوپٹے تو پہنے نہیں ہوتے. اب وہ ساتھ والی سے دوپٹہ لے کے وہ اس کی اتنی سی پٹی اپنے سر پہ بھی رکھ لیتی ہیں، وہ بھی ضروری ہے. اب اتنا احترام تو ہے قرآن کا. اچھا، پھر جن کے پاس دوپٹے ہیں ان کو بھی ایک بہت ہی بھاری پڑتا ہے کہ ہائے اب قرآن پڑھا جا رہا ہے تو اب دوپٹہ سر پہ رکھنا پڑے گا. اب جو ہی تلاوت ہوتی ہے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ وہ دوپٹہ خود بخود آٹومیٹک گر جاتا ہے ساتھ ہی تلاوت کے ختم ہوتے ہی نا. تو سوچیں کہ یہ ویلیو رکھتا ہے ہمارے نزدیک قرآن کے بس سیرمنیز کا سٹارٹ کرنا، یا رمضان نکالنا، یا گھر خرید لیا تو اس میں ہر ایک کو سپارہ پکڑا دینا جو کہ اس کے اوپر اتنا بھاری ہے کہ ہائے میں ہی کیوں جلدی آ گئی، میں بھی ذرا لیٹ آ جاتی تو اتنا میرے سر پہ ہی سارا ڈال دیا. لوگ دیکھو آرام آرام سے آ رہے ہیں، جس میں کوئی اپنی گلاسز بھول گیا اور کوئی کہہ رہا ہے کہ میں نے تو پڑھنا نہیں ہے، اور کوئی کچھ اور وہ، اور سب انتظار کر رہے ہیں کب ختم ہو ہماری جان چھوٹے. یہ قرآن اس کے لیے تو نہیں ہے. تم نے تو قرآن کی قدر ہی نہیں پہچانی جو اس کی قدر ہونی چاہیے تھی. یہ تو وہ کلام ہے جو لوگوں کی زندگیاں بدلنے والا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز نے شروع میں اسلام کا ریوائول کیا نا، وہی بعد میں بھی کرے. یعنی قرآن کے ذریعے لوگوں کی زندگیاں بدلی تھی شروع میں، قرآن کے ذریعے ہی پھر بدلیں گے. قرآن کے ذریعے یہ دین زندہ ہوگا. اس نے ان لوگوں کو جو جاہل تھے بالکل،
ان کو کیسے بنا دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اس قرآن نے. اور کیا بات ہے کہ یہ قرآن آج ہم بھی پڑھ رہے ہیں مگر بے سوچے سمجھے چکے پڑھ رہے ہیں, اور اس کو ایک بوجھ سمجھا ہوا ہے ہم نے, اس کو ایک مشقت کی چیز سمجھا ہوا ہے ہم نے. ٹائم ہم بار بار دیکھتے ہیں, ٹائم کتنا رہ گیا, کیا اثر کرے گا یہ ہمارے اوپر, پھر کیا ہماری زندگیاں بدلے گا یہ اگر ہم اس کو اپنے لیے ایک مصیبت کی چیز سمجھے بیٹھے ہیں, اگر ہم اس کو ایک فالتو چیز سمجھتے ہیں, اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ہماری ساری پرائرٹیز میں اینڈ پرائرٹی قرآن ہے, بالکل جب فراغت ملے گی تب کہیں قرآن کو توجہ دوں گی, ابھی کیا ضرورت ہے, ابھی تو میرے پاس اور کام ہے. یہ فارغ لوگوں کا کام ہے کیا قرآن؟ یہ تو اتنا معزز کلام ہے کہ آپ ایک حدیث سے سمجھ لیں, یعنی وہ حدیث آپ کا دماغ کھول دیتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی ویلیو اس قرآن کی بتائی. فرمایا یہ قرآن تمام علوم کے اوپر وہ حیثیت رکھتا ہے, وہ ان کے مقابلے میں ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے مقابلے میں. اگر آپ کو کوئی کہے اللہ کا مقابلہ کرو اس کی مخلوق سے, کر سکتے؟ مقابلہ ہی نہیں, کوئی میچ ہے ہی نہیں, میچ ہے ہی نہیں. تو بیوقوفی کی بات ہوگی کہ کوئی میچ کو کوئی موافقت بھی نکالنا چاہے, کوئی میچ نہیں ہے. کیا قرآن کا میچ ہو سکتا ہے دوسرے علوم سے؟ پھر ہم یہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ سلوک کہ ہر چیز پہلے ہے اور قرآن بعد میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علم اٹھ جائے گا قیامت کے نزدیک. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علم کیسے اٹھ جائے گا, ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں سکھاتے ہیں تو کیسے اٹھ جائے گا علم؟ انہوں نے علم کس کو سمجھا؟ قرآن کو. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پتہ نہیں کس علم کی بات کریں, کوئی میتھ کی, کوئی سائنس کی, نہیں, ان کو پتا تھا علم یہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو یہود و نصارہ بھی اپنے یہ تورات اور وہ پڑھتے ہیں, لیکن اس کے بعد کیا ہے, ان کے حلق سے نہیں اترتی, بس پڑھتے ہی ہیں. جب تک اس میں تدبر نہ ہو, جب تک اس کو سینے سے نہ لگائیں گے, جب تک اس کے لیے شوق نہ رکھیں گے, جب تک اس کے لیے آپ کا دل نہ تڑپے کہ ہائے میں بھاگ بھاگ کے قرآن کی طرف جاؤں. جیسے وہ ہوتا ہے نا, جب اگزامپل تو اتنی اچھی نہیں ہے لیکن چلو اب میں کس چیز کی اگزامپل دوں. جیسے ہم کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں تو پھر اب اس کی قسط وہاں پہ ختم ہو گئی, اب اس کے بعد کوئی کام کر رہے ہیں تو اس وقت بھی تو ڈرامہ دماغ میں گھوم رہا ہے, اس کی اسٹوری پتہ نہیں آگے کیا ہوا ہوگا, ہائے کس وقت ٹائم ملے میں جلدی سے جا کے اس کی اگلی قسط دیکھوں. اب چین نہیں آ رہا, اب جلدی سے کام ختم کیا, پھر جا کے ڈرامہ لگا دیا, پھر 5 منٹ ہوئے, پھر کسی بچے نے اٹھا لیا کوئی کام کے, پھر وہ کام میں بھی دماغ کے اندر وہ گھوم رہا ہے, پھر اس کے بعد ہے کہ کب جا کے دیکھوں گی, ہائے کب فراغت ملے میں جلدی آگے قسط دیکھوں, پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا. آپ دیکھیں ڈرامہ دیکھنے والے کو اتنا شوق ڈراموں کا, اور قرآن پڑھنے والوں کو کوئی شوق نہیں. اب وہ کہیں ہائے سبق, ہائے ٹیسٹ, ہائے پھر پڑھنا. اگر ان کی ہائے ہائے نہیں ختم ہوتی نا, شوق نہیں ہے پھر ابھی پھر سپرفیشل یا آرٹیفیشل اوپر سے ہی ہے, بس پھر کام چل رہا ہے, شوق نہیں آیا ابھی. ویسا شوق پیدا کریں. ہاں کہ چلو اب غیر ایک ایسی بیکار چیز کا شوق ہے, لیکن صرف ایک شوق کی بات بتا رہے ہیں کہ جب شوق لگتا ہے نا پھر کیسا ہو جاتا ہے انسان, پھر بھاگ بھاگ کے اس کی طرف ہی پلٹتا ہے, پھر 2 منٹ بھی ملتے ہوں تو اس کو دیتا ہے. ایسے شوق ہے ہمارے قرآن کے لیے. اللہ کے ہاں تو اتنی بڑی عزت ہے, پھر اسی لیے اس بندے کو بھی عزت مل جاتی ہے جو اس قرآن سے جڑتا ہے, اس کو بھی عزت اللہ دے دیتا ہے اس قرآن کی وجہ سے. جو اس کو وقت دے گا, جو اس کے ساتھ اپنے آپ کو لگائے گا, محنت کرے گا, اس میں کھپا دو نا اپنے آپ کو. کس لیے رکھی ہوئی یہ جان, اس نے تو مٹی میں مل جانا, آج نہیں تو کل مٹی میں رلی ہوگی, لگا دو نا, کھپا دو اس کو, کیوں آرام دیتے ہو؟ آرام کر لے یہ جسم, مزہ کر لے یہ جسم. اگر یہ قرآن سے جڑ گیا تو آرام ہی آرام ہے پھر, ورنہ یہ 4 دن کا آرام ہے, اس کے بعد ہمیشہ کی بے آرامی ہے. اچھا کہنے کو بہت باتیں ہیں لیکن اب میں آگے چلتی ہوں. قتل الانسان ما اکفرہ, اللہ تعالیٰ فرماتے مارا گیا انسان, کیسا سخت ناشکرا ہے. یعنی یہ ایک بددعائیہ کلمہ ہے, یعنی جیسے انسان کہتا ہے نا بیڑا غرق ہو اس کا, کہ یہ یعنی کیا ہو گیا انسان کو, یہ کیسی باتیں کرتا ہے, یہ کتنا ناشکرا ہے. یہاں پہ مراد انسان سے کیا ہے, یعنی جو جھٹلاتا ہے اللہ کو, اس کے کلام کو, قیامت کو, حق کا انکار کرتا ہے, وہ کفر پہ ہی اڑا ہوا ہے. کیا ہو گیا ایسے انسان کو, خود کو سمجھ نہیں آتی. من ای شیء خلقہ,
किस चीज से पैदा किया उसने उसको, अल्लाह ने उसको किस चीज से बनाया है। वो अपनी असलियत पे तो गौर कर लेता तकब्बुर करने से पहले। ये तकब्बुर ही होता है ना जो इंसान को आने नहीं देता इस तरफ, मैं बड़ी चीज, मुझे क्या जरूरत है नसीहत की, हमें सब कुछ समझ है, हमें सब पता है, हमें ना कोई बताए, नो अब हमें बताएंगे, अब हम सीखना शुरू कर दें। तकब्बुर। तुम देखो तो सही, तुम पैदा किस चीज से हो, तुम अल्लाह के कलाम के मुकाबले में तकब्बुर कर रहे हो। जो कहता है ना अल्लाह के कलाम की तरफ मैंने नहीं आना, मुझे खुद ही बहुत समझे हैं, वो क्या बता रहा होता है कि अल्लाह के कलाम की मुझे जरूरत नहीं है। अल्लाह की बातें की समझ की क्या, मेरी अपनी समझ कितनी ऊपर है, यानी अल्लाह का कलाम मेरी समझ से नीचे है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। जो इस्तगना बरतता है वो गनी है नहीं, मगर दिखाता है, फील करता है अपने आप को, ये इस वर्ड के अंदर है इस्तगना। किस चीज से पैदा किया उसको, तो कभी हमने सोचा हम किस चीज से पैदा हुए। जो लोग देखते हैं इस चीज को कि ऐसा जो स्पर्म है मिन नुतफतिन, नुतफे से, कितनी गंदगी उसकी होती है कि इंसान उसको बर्दाश्त नहीं करता, अपने कपड़े पे भी इंसान उसको धो डालना चाहता है, उसको टच नहीं करना चाहता। उससे इंसान खुद पैदा हुआ है, ये है तुम्हारी असलियत, हकीर नुतफे से। और तकब्बुर तुम्हारा कितना है, खालकाहू, नुतफे से पैदा किया उसको, फकत तरह फिर तकदीर मुकर्रर कर दी, यानी अल्लाह ताला ने उसकी तकदीर भी खुद मुकर्रर की, उसका अंदाजा खुद मुकर्रर किया, कितना लंबा हो, कितना छोटा हो, कैसा हो, दिखने में कैसा हो, किस खानदान में हो वो भी, और माँ के पेट में ये भी तकदीर लिख दी गई, कब पैदा होगा, यानी कब मरेगा, कितना रिस्क होगा, नेक होगा, बद होगा, कहां जाए, सब चीज लिख दी। फिर तुम तकब्बुर करते हो। और कद्दर में है प्लानिंग के साथ कोई चीज को सारा बनाना, लिखना, ये तकदीर होती है, बड़ी प्लानिंग के साथ अल्लाह ताला ने किया। सुम्मा सबीला यस्सरा, फिर यही देख लेते कम से कम कि कहां से तुम पैदा हुए हो, कहां से पैदा हुआ इंसान। यानी सोचें, स्टार्ट उसका नुतफा है और उसका दुनिया में आने का रास्ता कौन सा है, पेशाब का रास्ता। यानी इंसान के लिए वो रास्ता जो सब माएं हैं वो बहुत अच्छी तरह इस बात को समझ सकती हैं, बहुत अच्छी तरह समझ सकती हैं कि इंसान सोच भी नहीं सकता। जो बच्चियां शुरू में प्रेग्नेंट होती हैं, फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, उनको जब बताया जाए तो वो तो बेचारियां बिल्कुल ही बेहोश होने के करीब होती हैं कि या अल्लाह ये होगा कैसे, ये सारा अमल होगा कैसे कि इतने से सुराख से एक बच्चा पैदा हो जाए। बच्चे का सर कितना बड़ा होता है, आप बच्चे को हाथ में पकड़ के देखते हैं, सोचें कि ये कहां से पैदा हुआ है, किस जगह से। इंसान दंग रह जाता है कि अल्लाह ने वो रास्ता आसान कर दिया, वरना कैसे हो सकता था इंसान ऐसे निकल आए, यहां से निकल आए। अल्लाह ताला फरमाते तुम ये बात नहीं सोचते, मां के पेट में ही मर जाते अगर ना रास्ता अल्लाह आसान करता। फिर अल्लाह का एहसान देखो, तुम अमातहू फअकबरा, फिर मौत दी उसको, फिर कब्र दी उसको। अच्छा, मौत भी कोई नेमत है, मौत भी कोई ऐसी चीज है जिसमें इंसान को सोचना चाहिए कि हाँ मौत, जब सारी चीजों की अल्लाह ताला बता रहे हैं अपने एहसानात, तो मौत की भी एक बात कर दी कि ये भी अल्लाह ने इंसान को दी है। वाकई हम तो मौत को बुरा समझते हैं, लेकिन पिछले दिनों 2-3 ऐसी वाकयात सामने आए कि यकीन जाने इंसान खुद कहता है या अल्लाह, अब मौत तो नहीं बोल सकते लेकिन कहता है या अल्लाह इनके ऊपर बस रहम कर दे। मौत भी एक नेमत है। जब इंसान एड़ियां रगड़ रहा होता है, जब इंसान तकलीफ में इंतहा की शदीद की होता है, या इंसान ब्राजील बुढ़ापे में चला जाता है, तब घर वाले भी कहने लगते हैं कि अल्लाह इसके ऊपर रहम कर दे। तब मौत लगता है कि निजात है, तब मौत लगता है नेमत है। वरना इंसान का हाल क्या होता सोचिए अगर मौत ना होती। यहाँ पे कितने बूढ़े जमीन के ऊपर गिरे पड़े होते हर जगह, ना चल सकते, ना फिर सकते, ना उनके दिमाग चल रहे होते, ना बोल और देख सकते सही तरह से। क्या हाल होते उनके। मौत मांगते और मौत ही ना आती तो क्या होता। अकबरा, फिर उसको कब्र दी कि तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ दिया जैसे कुत्ते बिल्ले
وہ سڑکوں کے کنارے پڑے ہوتے ہیں, کچھ جانور گدھ ان کو کھا رہے ہوتے ہیں, ان کے پیٹ پھٹے ہوتے ہیں اور سب چیزیں باہر نکلی ہوتی ہیں, اور گھن کھاتے ہوئے لوگ جا رہے ہوتے ہیں, ان کو دیکھ کے ایسے نہیں تمہیں چھوڑتی, تمہیں قبر میں اللہ نے پردہ دے دیا, پردہ دے دیا, تمہیں کور کر دی. قبر جو ہے نا انسان کا کورنگ ہے, انسانوں کو نہیں آپ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ پڑے ہوئے, اللہ نے اس کو عزت دی کہ اس کو قبر میں مقام دیا, کہ زمین اس کو سمیٹ لیتی ہے. سبحان اللہ. ثم اذا شاء انشرا, پھر جب وہ چاہے گا اٹھا کھڑا کرے گا. تو یہ بتاؤ کہ پھر تکبر آیا کہاں سے, پھر تکبر کس بات پہ؟ آپ دیکھیں, اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ انسان اپنے آغاز کو دیکھے نطفہ, اپنی انتہا کو دیکھے مردہ. ٹھیک ہے, سٹارٹ کیا ہے نطفہ, وہ بھی گندگی, اور انتہا کیا مردہ جس کو کوئی رکھنا نہیں چاہتا, کہتے ہیں اس سے فراغت پاؤ, وہ بھی تھوڑی دیر میں بدبودار ہو جاتا ہے. اور بیچ میں کیا ہے پتہ ہے علماء کیا کہتے ہیں؟ علامہ عاشور نے لکھا ہے کہ بیچ میں وہ گندگی فضلہ پیٹ میں لیے پھرتا ہے. اللہ اکبر, ایسے انسان کے لیے تکبر کیسے جائز ہے؟ پیٹ میں فضلہ اتنا لیے انسان پھرتا ہے ہر وقت, اور وہ اللہ نے کور کر دیا سکن سے. اگر یہ سکن سی تھرو ہوتی تو وہ فضلہ نظر آتا, وہ پیشاب پخانہ نظر آتا, گندگیاں نظر آتی, کوئی اس کے پاس بیٹھنا بھی نہ چاہتا. سوچیں, جب اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتے نا, آج میں بڑی حسین لگ رہی ہوں, آج تو دیکھنا پوری پارٹی میں میرے جیسا نہیں کوئی ہوگا, آج تو میں نے یہ ڈیزائنر ڈریس پہن لی, آج تو میرا یہ زیور ہے, آج میری کیا بات ہے, تو واقعی میں بڑی خوبصورت لگ رہی. یہ ذہن میں آئے نا تو یہ کبھی سوچ لیا کریں. پھر علماء لکھتے ہیں کہ وہ کیسے تکبر کرے جس کا اوریجن دو پیشاب کی جگہ ہیں. کیسے؟ نطفہ بھی پیشاب کی جگہ سے, اور اس کی پیدائش بھی پیشاب کی جگہ سے, تو وہ کیسے تکبر کرے بتاؤ؟ یہ ہے انسان تمہاری اصلیت. کس پہ بڑائیاں کرتے ہو؟ کیا اپنے آپ کو سمجھتے ہو؟ کیا چیز ہو تم؟ کلا لما یقضی ما امرہ, ہرگز نہیں پورا کیا اس نے جو اس کو حکم دیا گیا. یعنی جو اللہ نے اس کو حکم دیا اس نے اس کی نافرمانی کی. یہ انسان کی روش ہے, یہ انسان کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ انسان کو زیب نہیں دیتا, ہرگز نہیں یہ زیب دیتا کہ وہ نہیں پورا کرتا اپنے فرائض کو, جو اللہ نے حکم دیے, جو اللہ نے ذمہ داریاں دی ہیں, جو اللہ نے اس کے اوپر اس سے ڈیمانڈ کیا ہے, وہ نہیں پوری کرتا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. تلاوت سنیں.